باری دن ہے، پاکستان کے آئین پہ بالکل بنیادی اس کی فاؤنڈیشن پہ حملہ ہے. اگر 100% بھی کسی کے پاس میجارٹی ہو، آئین کی بنیادی ڈھانچے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ یہ ہے کہ یہاں ایک فیڈریشن ہوگی، لوگوں کے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، آئین بالادست ہوگا. پھر ملک کے جو تمام ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، جرنل ہے، دفاع ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فریم اس میں لکھا ہوا ہے. جس انداز میں ایک ایسی حکومت آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جو نہ منتخب ہے نہ نمائندہ ہے، زر اور زور کی بنیاد پہ قائم ہے، اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ بچوں کا قاتل ہے، لوگوں کو بے عزت کرنے والی حکومت ہے. انہیں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس آئین کو چھیڑے. ایک بات میں بھول گیا تھا اپنی اس تقریر میں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے یا پڑھایا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے کہ آئین کی تشریح، انٹرپریٹیشن جوڈیشری کرتی ہے. میں آپ کے اس ٹاک کے ذریعے میں نے وہاں اپیل کرنی تھی، میں بھول گیا. میں جوڈیشری سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی فاؤنڈیشنز پہ حملہ ہے. آپ انٹرپریٹرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پریڈیسیسرز نے ایک پارٹی کی یہاں تک دشمنی کی کہ اس کا انتخابی نشان چینا. مائنارٹی سیٹ جس انداز میں اس پارٹی سے چینی گئی اور بالکل مال غنیمت کے طور پہ پارٹیوں میں بانٹی گئیں، اور اس غلط تقسیم بندربان پہ 2 نمبر کی 2/3 میجارٹی حاصل کی گئی. یہ جوڈیشری کے ان معزز ججوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کے کچھ ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اخباروں میں. They must interfere. کس طرح سے انٹرفیئر کریں گے یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ جانتے ہوں گے. یہ ان کی اختیار میں ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے متعلق اعلان کر دیں کہ آپ کو آئین چھیڑنے کا کوئی اختیار نہیں. آپ نمائندہ حکومت نہیں ہیں، آپ کے پاس نمائندوں کا مینڈیٹ نہیں ہے. 10 بجے نواز شریف صاحب، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، رات 10 بجے وہ اٹھے اور تقریباً اسی وقت اعلان آ گیا تھا کہ میاں صاحب نے پریمیئر بننے سے انکار کیا. اسپیکس والیوم. سمجھنے والوں کو اسی وقت سمجھنا چاہیے تھا. بڑا اچھا ہوتا ہے، آج بھی اچھا ہوگا کہ میاں صاحب اس اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں اور اپنے بھائی کو اگر اس نہیں سمجھتا سمجھائیں. دوسری بات، چونکہ آئین پہ حملہ ہے، آئین تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہم نے 1 سال پہلے بنائی تھی. ہمیں خدشہ تھا کہ آئین پہ حملہ ہوگا، تو یہ جب پارلیمنٹ یہ بدبخت ووٹنگ شروع کریں گے، ہم نکل آئیں گے، ہم کاپیاں پھاڑ دیں گے، ہم اس گناہ بے عزت میں شریک نہیں ہوں گے. آج سے ہی ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف تاریخ چلائیں گے. پہلی بات جو میں نے وہاں کی وہ یہ تھی، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن کے پاس گاڑی ہے، جن کے پاس اسپیکر ہو، جن کے پاس کیسٹس ہے، کہ ہمیں پاکستان کی تمام گلیوں میں 8 بجے سے گلگت بلتستان سے لے کر وہ مٹھی سندھ تک، وہاں سے لے کر اس کونے تک، پھر چمن تک، پھر خیبر تک، ہمیں ان گلیوں میں حبیب جانب کی یہ مشہور نظر تمام پاکستان کو سنانی چاہیے کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں چلے گا. اس کی بول جو ہے کہ صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے. دوسری بات، چونکہ تاریخ تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے، میں قومی اسمبلی میں کہنے والا تھا، میں پتہ نہیں کیوں بھول گیا. آنے والے جمعے سے یہ ہدایت ہے تاریخ تحفظ آئین پاکستان کی تمام پارٹیوں کو
تمام ورکروں کو PTI کے ورکروں کو نہ ہم نے کسی کو گالیاں دینی ہے، نہ ہم نے کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ ہم نے کسی کو غلط الفاظ استعمال کرنے ہیں. ہم نے جمعے کی نماز سے نکل کے تمام پاکستان میں یہی بات جو ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں ہوتے. آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد، قیدیوں کو یاد رکھو. یہ آج اس جمعے سے انشاءاللہ تمام ملک میں تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ شروع کریں گی. اس میں آپ کی حمایت کی بھی ضرورت ہے، آپ کی شراکت کی بھی ضرورت ہے. ہم ججی سے اپیل کرتے ہیں، وکیلوں سے اپیل کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ. ہر وہ پاکستانی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے یا بنیادی انسانی حقوق سے محبت کرتا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے یہ خطرناک عزائم خاتمے لائیں. دوسری بات میں بھی کہہ چکا، اب ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کریں اس خطے پہ. مفت میں ایک دوسرے پہ الزام لگانا غلط قسم کی بات. پرسوں لال قلعے کے قریب دھماکہ ہوا، کچھ لوگ مارے گئے. کل ہماری کچہری میں ہوا، پرسوں کسی کابل میں ہوا، پرسوں پتہ نہیں کہاں ہوا. ہمارے اس خطے کے خصوصاً افغانستان، ایران، پاکستان، افغانستان کے حکام کا یہ عقل کا امتحان ہے. دنیا کے یہ مست سانڈ جو ہمارے نعمتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا، یہ ہمارا یہ خطہ دنیا کے تمام نعمتوں سے پر خطہ ہے. جب تک وہ ہمیں لڑائیں گے نہیں، جس طرح افریقہ نے انہوں نے کیا، لوگوں کو اڑا لیتے ہیں، افریقہ کا سب کچھ یہ ٹوٹ کے لے جاتے ہیں. ہمارے اکابرین کا میں معافی پیش کرتا ہوں. Power those be in Pakistan, power those be in India, power those be in Iran, power those be in Afghanistan, power those be in ساحل کہ خدا کا عقل سے کا امتحان ہے. نہ لڑے ایک دوسرے سے. اگر ہم الجھ گئے، ہمارا خطہ ان بس سالوں کی جنگ کا میدان بنے گا. خدا نہ خواستہ مفت میں مارے جائیں گے، مفت میں ہمارا خطہ بارود کو پتہ نہیں اس کی ہو جائے گا. یہ میری باتیں کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. وہ آئے گا، سنیں گے، وہ آئے گا. ہمیں کیا یہاں کرنا ہے، مجھے کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ تنخواہ تو یعنی اسکول کے ٹیچر سے بھی کم تھی. قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ ابھی شاید اس کے برابر ہو گئی ہو یا نہ ہو. اسکول کے عام ٹیچر سے کم تھی. تنخواہ کے لیے لوگ نہیں آتے. لیکن یہ کہ اس ہاؤس کو ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں بنائیں گے. ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی، اس پارلیمنٹ کا یہاں تک رکھنا ان کی ضرورت ہے. کیونکہ جب 10 سال، 15 سال، 12 سال، 25 سال جو بھی دنیا کی مظالم کرتے ہیں تو ان سے خلاصی کر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.